علی بھائی، پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے۔ الحمدللہ عز و جل، علی بھائی کے دعوت توحید سے متعلق دلائل اور شیطانی وسوسوں کے علاج کی بدولت ہم جیسے ہزاروں کلمہ گو مشرک لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ اس کی جزا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اب جب کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح روح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ جواباً کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے اے علی آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کی دلیل میں وہ لوگ سیدنا عثمان بن حنیف والی حدیث بیان کرتے ہیں جو نابینا صحابی سے متعلق ہے اور اس کا سہارا لیتے ہیں۔ پلیز اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں۔ مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ آپ وسیلے سے مراد یہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ جو اب وسیلے کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے استعانت کو اور استمداد کو وسیلے کے ساتھ مکس کر دیا ہے، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ تمہیداً میں عرض کروں بات شروع کرنے سے پہلے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر آلموسٹ 8 سے 8 سال پہلے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے کئی ایک لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ آئے ہیں، اور میرے بارے میں کوئی یہ بندہ گمان نہ کرے کہ میں کسی ایک طرف کی سائیڈ لوں گا۔ میں تو ان عقائد کے معاملے میں خصوصاً جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں، نہ تو میں صوفیوں کے امام علی السبکی المتوفیٰ 756 ہجری کے ساتھ ہوں، اور نہ ہی سلفیوں کے امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری کے ساتھ ہوں۔ یہ دونوں امام ایکسٹریم کے اوپر ہیں، اور آپ دیکھیں یہ دونوں امام ایک وقت کے اندر ہیں، اور دونوں ماشاء اللہ تعالی شیخ الاسلام ہیں۔ آپ ان کے ذرا تعارف پڑھیں تو لکھا ہوگا شیخ الاسلام امام سبکی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، اور دونوں ایک دوسرے کو بمشکل ہی مسلمان سمجھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن سنائیں۔ تو ہم تو سچائی کی بات کریں گے۔ اس حدیث کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو طریقہ واردات بتاؤں کہ یہ کس طریقے سے اپنے فاسد عقائد کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے سلوگنز پبلک کے اندر عام کرتے ہیں تاکہ ایک عام بندے کی مت ماری جائے۔ جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توسل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے ڈائریکٹ نہ پکاریں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا اس معاملے کے اندر۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ استمداد کو اور استعانت کو وسیلہ کے نام میں لوگوں میں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فوراً وار کریں گے جب بھی کبھی اس طرح کی استعانت کے اوپر بات ہوگی تو یہ فوراً کہیں گے جی آپ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی کون ہے جو یا رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یہ پورا سلام تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے، تو وہ پہنچتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر کبھی یہ سہارا لیں گے جی آپ حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون سا دنیا میں مسلمان ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کس کا یہ اس معاملے میں کوئی اختلاف ہے کہ وہ حیات النبی کا قائل نہ ہو؟ تو واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس کے علاوہ کئی ایک دلائل ہیں قرآن حکیم میں
شہداء کی زندگی کے حوالے سے آیات ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. ان دونوں ٹاپکس کے اوپر میرے اللہ کے فضل سے درجنوں کلپس یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہیں. آپ یا رسول اللہ لکھیں نا تو سب سے زیادہ کلپ میرے کھلیں گے. لبیک یا رسول اللہ لکھیں میرا کلپ کھلے گا. لبیک یا حسین لکھیں میرا کلپ کھلے گا. حیات النبی لکھیں میرے بے شمار کلپس کھلیں گے. ہم کیوں نہیں ان عقیدوں کو مانتے؟ آپ صرف ان عقیدوں کے پیچھے شیلٹر لے کے اور جو توحید فی دعا ہے، یعنی دعا میں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس کے لیے لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کرتے ہیں، جعلی دلائل لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے چھپتے ہیں. کبھی وسیلہ اور توسل کے نام پہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ حیات النبی کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ یا رسول اللہ کے عقیدے کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ ایک عام بندہ کہ جی وہ جی یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اور دیکھ لیں آپ نے مت کیسی ماری ہوئی ہے انہوں نے اپنی پبلک کی. یہ سارے کے سارے ان کے ایکسکیوزز چل گئے ہیں. تو ان کا یہ ایکسکیوز اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی جو احادیث ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو آج کل کے ڈسکو قوالیاں ہیں یہ بالکل سنت کے مطابق ہیں. اور جب کوئی ان ڈسکو قوالیوں کے خلاف بولنا شروع کرے تو کہ یہ نعت کو نہیں مانتے. دیکھا طریقہ واردات. ہم وسیلہ اور توسل کے کم منکر ہیں. میں نے تو 5 وسیلے ثابت کیے ہیں کتاب اللہ سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. وسیلے کا منکر کون ہے؟ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغمبر ہی تو وسیلہ ہے کہ اللہ کی دعوت مخلوقات تک پہنچاتا ہے. کون وسیلے کا منکر ہے؟ لیکن اگر آپ وسیلے اور توسل کو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سر ہمیں اردو بھی آتی ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ایسے ہیں جو عربی سے اردو میں آئے ہیں اور مستعمل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان جو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے، اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دے، تو اس جملے میں وہ رسول اللہ کو تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا ہوگا، اللہ کو پکار رہا ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اس میں وہ مولا علی کو تو نہیں مدد کے لیے پکار رہا. اب جب ہم کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو توسل اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں توسل میں اور استعانت میں، وسیلے میں اور استمداد میں فرق نہیں آتا. آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد. اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل لی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ہماری مدد کرے گا، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات مولا علی تک پہنچے گی، مولا علی اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور اللہ ہماری مصیبت حل کرے گا. اور سر اس کو یا علی مدد نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اللہ تجھے علی کا وسیلہ، علی کا واسطہ. اب دو چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں. ہم نے اس طرح کے وسیلوں کے اوپر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگایا، لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں، اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ لاکھ بہانے کریں کہ نہیں جی نہیں اصل مطلب یہ ہوتا ہے، بیچ میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سر عقیدہ جو ہے نا وہ قطعی الدلالہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ نے پوسٹر کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر آپ کوئی اور چیز. اور ویسے ان کا بھی قصور نہیں، یہ کر رہے یہی کچھ ہی ہیں. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے، اور نماز نہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں نہ صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. باہر لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت. جب اتنا بڑا پوسٹر لگا کے پیچھے ان کا جعلی سودا چل رہا ہے تو عقیدوں کا بھی جعلی سودا آپ بیچیں گے. اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا یا جام شیریں یا نورس لکھ دیتا ہے تو لکھتا رہے، اندر تو جو چیز ہے وہی موجود ہے. تو یہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے ڈریں اور استعانت کو، استمداد کو وسیلے اور توسل کے ساتھ مکس نہ کریں. آج میرا ٹاپک نہیں، ورنہ میں اس پہ بھی 1 گھنٹہ کم از کم فی البدی بول سکتا ہوں. میں نے بڑی محنت کر کے 2 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3،
دعا صرف اللہ ہی سے، استمداد کے لیے، استعانت کے لیے اپروپریٹ میں نے ورڈ جو ڈیوائز کیا، دعا صرف اللہ ہی سے، ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن۔ یہ آلموسٹ 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، جتنے اشکالات ہیں ان کے دھوکے وہ میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں، یہاں تک کہ جو آخری ان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جی شرک تو ختم ہی ہو چکا ہوا ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، 8 صفحوں کا وہ PDF ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی میں روزانہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، +92 کے کوڈ کے ساتھ، اور پاکستان سے کریں گے تو ڈائریکٹ کریں گے 032159000162 ہمارے اکیڈمی کا نمبر ہے۔ تو یہ ریسرچ پیپرز آپ منگوائیں، فری ڈاؤن لوڈ کریں آپ ویب سائٹ سے، اور اس کو پڑھیں، ان کے سارے اشکالات کے میں نے جوابات دیے ہیں۔ اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور یہ وہ لیکچرز ہیں جو آج سے 6 7 8 سال پہلے کے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اب نئی نئی باتیں ہم پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں نا، ویسے ایک لیکچرز کا فائدہ ہو گیا ایک، وہ آپ کو پتہ ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اس کے بعد ایک عورت نے دعوی نبوت کیا، پھر ایک اور مرد نے دعوی نبوت کیا، تو حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان ایک ڈسکشن ہے جو عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مزے کی بات دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا نا کہ اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، دوبارہ بت پرستی کوئی شروع نہیں کروا رہا، جھوٹے نبی ہونے کا ہی دعویٰ کر رہا ہے، بت پرستی ختم کر دی اللہ کے نبی نے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے کم از کم یہ شرم و حیا ان کو آ گئی ہے، اب یہ وسیلے اور توسل کہہ رہے ہیں، نہیں ہم کب کہتے ہیں مولا علی ہمارے مشکل کشا ہے، ہم تو کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب ہے وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ کرے گا۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ ایک سٹیپ تے طے کراتا ہے نا، اللہ تک تے پہنچ گئے نا۔ ہوں یا علی مدد کا مطلب ہی انہوں نے بدل دیتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہی بدل دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے، وہ پھر اللہ سے کہیں گے، پھر اللہ مسئلہ حل کرے گا، پیچھے اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک دفعہ جھوم کے کہنا چاہیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کم از کم اس دعوت حق کی برکت سے یہ چیز تو پبلک کے سامنے آئی ہے نا کہ سچائی کیا ہے، اور اس کو آپ ایک عام فہم زبان میں سمجھ لیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو اختیار اللہ نے دیا بھی ہو تب بھی ان کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے، مدد کے لیے وہ پکاریں جتنا مرضی، لبیک یا رسول اللہ کہیں، آپ لبیک یا حسین کہیں، محبت کا اظہار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدد کے لیے نہ پکاریں جو سامنے آپ کے موجود نہیں ہے۔ پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کریں گے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ سر آپ لاکھ کہتے ہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کبھی کسی فرشتے سے نہیں بارش مانگتا۔ اور سر اگر آپ اسباب کے اوپر آتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا اسباب میں تو سورج ہے، سورج ختم ہو جائے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے۔ دنیا میں موسموں کا بدلنا، پودوں کا اپنی خوراک تیار کرنا، اس خوراک کو جانوروں کا کھانا، پودوں کی اپنی زندگی، ہماری زندگی ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج میری مدد فرما، تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اختیار ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ او جی غیر اللہ سے مدد کیا ممکن ہے؟ قرآن میں آیا جی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ کی۔ یا یہ کہو کہ المدد یا نماز میری مدد فرما، المدد یا صبر میری مدد فرما، نہیں۔ اسی آیت کے اندر آگے جا کے آتا ہے، اسی آیت میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ ظاہری اسباب آپ اختیار کریں، یہ بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے،
ظاہری سبب ہے، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. ظاہری اس بات تو حکم ہے ہم اس کے اوپر کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، لیکن یہی بندہ سامنے موجود نہ ہو، یہ بغداد میں ہو، وہاں بھی قبر کے اندر ہو، اور میں کہوں جی مجھے پانی پلا دو، تو اب وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. یہ پروٹوکول اللہ ہی کا ہے کہ آپ دعا میں صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے، یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. میں اس کے اوپر اتنے دلائل میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں مسئلہ نمبر 3 کے اندر اور سرچ پیپر نمبر 3 کے اندر. دعا صرف اللہ ہی سے، جسے شوق ہے تو اسے دیکھے. آ چکے ایک اسپیسیفکلی یہ سوال سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہوا، جس کی انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی. یہ حدیث صرف اور صرف وسیلہ اور توسل سے ریلیٹڈ تھی، اس میں کوئی استعانت استمداد کچھ ثابت نہیں ہوتا، کوئی گھسیٹ کے بھی کرنے کی کوشش کرے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں دوسری جلد کے اندر دعاؤں والے چیپٹر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ایک صحابی کو. یہ مشکات المصابیح میرے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے. اس کی دوسری جلد میں اگر آپ آئیں تو جامع دعاؤں کا بیان، اس کی جو تیسری فصل ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2495 ہے، ترمذی میں یہ ہے 3578، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی واپس آ جائے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو اچھا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں. وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جنت تو ویسے ہی مل جانی ہے، صبر کر کے جنت جو کمانی ہے وہ تو ایمان کی بدولت مل ہی جانی ہے، دنیا تو میری آسان ہونا. نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اس طرح کرو، وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اللہ کے حضور، اور پھر یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی الرحمہ جو کہ نبی رحمت ہے. انی توجہت بکا الی ربی، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، کہ وہ اس حاجت کے معاملے میں میری حاجت روائی کر دے. اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. اور سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ اے محمد، میں آپ کے ذریعے سے، یا محمد کے الفاظ ہیں. یہاں تو ہے نا کہ آپ کے ذریعے سے، اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں کہ یا محمد میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے مدد مانگ لی ہے. اس میں تو واضح الفاظ ہیں، اس میں دونوں حصوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. دیکھیں وہ پہلی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. تو اس میں استمداد کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو وسیلہ اور توسل ہے. اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام نے تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفہ 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفہ 405 ہجری. امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے. اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی. میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے. تو وہ اپنی
حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا, ایک نابینا شخص آیا تھا, اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا, تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی, تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں. تو انہوں نے یہی والی دعا, اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے دعا کی. نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو نہیں پکارا کہ یا رسول اللہ مدد, انظر حالنا, آپ میری مشکل کشائی کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ دعا اسی طریقے سے 2 نفل کے بعد پڑھوائی تو حضرت عثمان کی طرف سے بلاوا آ گیا, انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. تو حضرت عثمان بن حنیف کا وہ پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا, تو انہوں نے کہا یہ دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے, اس دعا کی برکت سے یہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی, اس دعا سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. سر اگر مدد کے لیے ہوتا تو یہاں ہوتا اغثنی یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ, کہیں موجود ہے. وہ دعا کے طور پہ انہوں نے تعلیم کیا ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے تو اس میں نہیں پکارا, کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا دے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, جب کوئی شخص میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے, اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. وہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ سارے معاملات برزخی ہیں. لیکن اس کو دنیاوی اگر کہیں گے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اس سلام کا جواب ہم سنتے تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ دنیاوی ہو تو ہم سن بھی رہے ہوں, ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے, آپ علیہ السلام کی روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے, اور اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے. وہ اس ٹائم اینڈ سپیس کی چیز نہیں ہے. لیکن یہ اس کو حقیقی اور حصی بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس حوالے سے وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو سر یہ اس حدیث سے مجھے بتائیں استعانت کو یا استمداد کو گھسیٹ کے ثابت کرنا, تو میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے وہ نعت کے فضائل کے ذریعے ڈسکو قوالیاں ثابت کرنا شروع کر دے. وہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ صرف کسی چیز کے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ 10 لکھا ہوتا ہے نا, تو ایک صفر لگاتا ہے ایک بزرگ آ کے, اس کو 100 بناتا ہے. ایک اور بزرگان دین میں سے ایک بزرگ آتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں صفر میرا بھی لگا لو, کرتے کرتے وہ لاکھ بن جاتا ہے. 10 سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. جتنی بات ہے اتنی رکھیں. اور یہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے کہ انہوں نے اس دعا کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایز اے دعا تعلیم کیا ہے. ہم کوئی اس معاملے میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے, کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, لیکن سر جان کی امان پائیں تو عرض کرے ان سے بھی ایک بڑے صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں, جن کے بارے میں اسپیسیفکلی ہمیں حکم ہے جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. جب کبھی ایک خلیفہ راشد اور ایک عام صحابی کی سنت آپس میں کو ٹکرائے گی, ہم پریفریبل خلیفہ راشد کو فالو کریں گے, دوسرے صحابی پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے. نعوذ باللہ, ہم کبھی نہیں جرت کریں گے کہ ہم حضرت عثمان ابن حنیف کو کبھی معاذ اللہ بدعتی کہنا شروع کر دیں یا نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں. لیکن سر وہ بھی تو پبلک کو بتائیں. یہ روایت تو طبرانی میں ہے, دور کی کتاب میں, کیونکہ جو ترمذی اور ابن ماجہ میں وہ تو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی والی دعا ہے, جو بعد والا واقعہ ہے وہ تو اس میں موجود نہیں ہے, وہ تو طبرانی میں ہے. اور جو صحیح بخاری کے اندر تھا وہ یہ چھپاتے ہیں, اور چھپاتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیان بھی کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث, 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اللہ کے حضور لے کر آئے دعا کے لیے, اور انہوں نے دعا کیا کہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کا توسل اختیار کیا کرتے تھے, تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, پس ہم پہ بارش نازل فرما ان کی دعا کی برکت سے.
تو انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی. تو یہ وسیلہ شخصی سامنے موجود دعا کروائی. اب سیدنا عمر نے یہ کیوں کہا کہ پہلے ہم نبی علیہ السلام کو وسیلہ شخصی کے طور پہ لاتے تھے, یعنی ان سے دعا کرواتے تھے, اب ہم ان سے کروا رہے ہیں. تو آج کا کوئی پاکستانی عاشق رسول ہوتا تو وہ سیدنا عمر سے سوال کرتا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا آپ ان کی عظمت کے منکر ہو گئے؟ اب کیوں نہیں ان کا وسیلہ پیش کر رہے؟ اب ان کی قبر پہ جا کے آپ کیوں نہیں نبی علیہ السلام سے کیوں نہیں ریکویسٹ کر رہے؟ یہ کہتے ہیں نا, کسی کی جرت تھی وہ کہتا. ہاں, یہ 1400 سال بعد تو کہا جا سکتا ہے, یہ بڑا آسان ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امت کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے شخص سے دعا کروائیں جو سامنے موجود ہو. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا عمر سے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران جب بارش قحط پڑا ہوا تھا, راستے میں پانی بھی اویلیبل نہیں تھا, صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو سیدنا عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ, ہم نے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک یہ پانی کا کٹورا جمع کیا ہے, اور اتنے صحابہ ہیں, آپ اس کے لیے دعائے برکت کر دیں تاکہ سارے سیراب ہو جائیں. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے ایک پانی کے برتن میں انگلیاں رکھی تو آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے وضو کیا, پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے ایک اور سفر میں یہ مشورہ دیا, وہاں پہ بھی پانی کے چشمے جاری ہوئے آپ کی مبارک انگلیوں سے. تو سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی کہ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں, تو وہ سیدھا قبر رسول پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیں, میں یہ پانی کا کٹورا لے کے آیا ہوں. تو آپ حیات النبی کا ہمارا عقیدہ ہے جو کہ وہ بعد والے لوگ رکھیں گے, ایک وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ہے, ایک بعد والوں کا ہے. تو آپ نکالیں, اس کٹورے میں ہاتھ رکھیں تو سر یہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. یہ تو انہوں نے کوئی نہیں کیا, ان سے حدیثیں ڈھکی چھپی تو نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد, ان کی وفات کے بعد اب ہماری ان کے ساتھ اس طریقے سے کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. ہاں, آپ کے بابوں نے واقعات پھر لکھے ہیں, وہ فضائل اعمال کے اندر جو فضائل درود چیپٹر ہے اور فضائل حج والا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 555 ہجری میں, اور یہی واقعہ فضائل سنت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, یعنی دونوں بھاری جماعتوں نے, بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی جو ہے وہ حج کے لیے جب آئے اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہوئے, نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال کے بعد 90,000 لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے قبر رسول پہ اشعار پڑھے اور کہا جب میں مصر میں تھا تو میری روح آستانہ اقدس کے اوپر حاضری دیا کرتی تھی, آج جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے, میں خود آ گیا ہوں, تو اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیں. وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک قبر سے ہاتھ باہر نکالا, انہوں نے قبر کو بوسہ دیا اور ساتھ دکھا کہ ان جو منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ میرا بھی نام ذکر کیتا جاتا ہے. جھوٹ. یہ صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں ایکسپیرینس ہوئے ہیں؟ بہت بڑا واقعہ جس سے امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے, سقیفہ بنی ساعدہ والا. مولا علی اور سیدنا ابوبکر کا جو اختلاف تھا بیعت کے معاملے میں, 6 مہینے مولا علی نے بیعت نہیں کی ہے. کسی صحابی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا سکسیسر کون ہے. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ اب ہم یہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, صلاۃ والسلام ہمارا پہنچتا ہے, یہ کام نہیں کریں گے. پھر اما عائشہ 47 سال اس حجرہ میں رہی ہیں جس حجرے کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک قبر ہے. کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ اما عائشہ کہیں کہ میری نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر پہ ملاقات ہوئی ہے. ان سے زیادہ لاڈلا کون تھا؟ شیخ احمد رفاعی زیادہ لاڈلا ہے. پھر وہ مولانا جامی اور پتہ نہیں کون کون سے واقعات انہوں نے شعر و شاعری کے مشہور کیے ہیں.
پھر جب سیدہ عائشہ جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو ان کو اپنے اس سفر کے اوپر شرمندہ ہونا پڑا، اس وقت نبی علیہ السلام مبارک قبر سے ہاتھ نکال کے اما عائشہ کو جانے سے ہی روک لیتے کہ عائشہ نہ جاؤ. کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بعد والے پتہ نہیں کہاں سے واقعات نقل کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بات کرے اسے کہتے ہیں آپ حیات النبی کو نہیں مانتے. ہم حیات النبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ والا عقیدہ نہیں. ہم صحابہ کرام اور اہل بیت والا عقیدہ مانتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی چلاکیاں بنائی ہوئی ہیں. فوراً نہ ایک کوئی ادبی گالی دے دیں گے کہ آپ فلاں چیز نہیں مانتے، وہ بات کوئی اور ہو رہی ہوگی، جان بوجھ کے گھسیٹ کے نہ کوئی ایک جذباتی جملہ ایسا بولیں گے تاکہ پورا میلہ لوٹ لیں. لیکن سر یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے دلائل اور پرانے بانے. کیوں؟ کیونکہ اب تو جگہ جگہ ندا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابیں تو ہم پھر اسی لیے پھر میں کہتا ہوں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ دیکھ لیں ساری کتابی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کتابیں اللہ کے فضل سے کوئی میں نے نہیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اہل سنت کی ایگریڈ اپون کتابیں ہیں، اور میں نے کوئی یہ کسی غار سے جا کے دریافت نہیں کی ہیں. موجود تھیں آپ کے مدرسوں کے اندر تھیں، جس کے نوٹس آپ کاٹ کاٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے اور اپنے مطلب کی چیزیں بیان کرتے تھے، دوسری بیانیں نہیں کرتے تھے. اب پبلک کے سامنے آئی ہیں تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. تو آپ یہ دیکھیں گے کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. وسیلہ اور توسل کا سہارا لے کر استمداد ثابت کرتے ہیں اور استعانت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے جب یہ ہماری ویڈیو پبلکلی لوگوں کے سامنے آئے گی نا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے دھوکے ہے کیا ہیں. اور آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اس طرح کا دھوکہ سامنے لے کے آتے ہیں نا، میرے تک جب فیڈ بیک کے طور پہ بات پہنچتی ہے نا، میں وہ دھوکہ پھر اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی اس حوالے سے مس چیف نہ کر سکے. اب میں اپنے ایمان کے اظہار کے لیے عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام آج اگر دنیا میں موجود ہوں، واللہ ہم اپنا ہر مسئلہ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں. صحابہ کرام لے کے جاتے تھے، کیا دین کا مسئلہ، کیا دنیا کا مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں. لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مسئلوں کے لیے، خصوصاً وہ مسئلہ جو آپ کے سکسیسر کا تھا کہ خلیفۃ الرسول کون ہے، وہ نہیں لے کے گئے. سیدہ فاطمہ کا باغ فدق والا مسئلہ ہوا، وہ بھی سیدنا ابوبکر کے پاس آئیں. وہ ایک معاملہ میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. قبر رسول پہ حاضر نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر آؤ قبر رسول پہ جاتے ہیں، وہاں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. کسی کے دماغ میں بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو بات کے لوگوں نے بنایا ہے. تو اب میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی برا نہ مانے، لیکن بعض اوقات اس لیول پہ اتر کے مجھے بات سمجھانی پڑتی ہے کہ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی علیہ السلام نے ایک ڈیوٹی سونپی. اس ڈیوٹی سے واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی، اس کی وجہ سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. پنڈلی کی ہڈی سر ٹوٹ جائے نا تو 6 مہینے تو کم از کم آپ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں، پلسٹر بھی لگاؤ، بڑی مشکل سے وہ ریکوری ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس حدیث میں آتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اپنی ٹانگ کو وقتی طور پہ باندھ لیا. نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی ہے. سر دیکھ لیں، ہم کہتے تو پہلے جا کے بات کرتے یا رسول اللہ دیکھو تواڈے پیچھے لت پروا لیجیے سی. نبی علیہ السلام نے خود ان سے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ فرمایا ادھر کرو. مبارک ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح میری ہڈی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. سر یہ میڈیکل سائنس میں امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہے، یہ آیتن ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو میں اپنے دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی ہر مسئلہ آپ سے جا کے حل کرواؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام قبر مبارک کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اب آپ کمیونیکیشن درود و اسلام کے حوالے سے تو ہے، باقی معاملات اگر لے کے جائیں گے تو پھر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اسی حدیث بخاری کی بنیاد کے اوپر کہ کون سا عاشق رسول ہے جو دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اپنے عقیدے کا
گرویدہ کرنے کے لیے اپنی پنڈلی کی ہڈی توڑوائے، اس کا ویزا مدینہ شریف کا ہم ارینج کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ قبر رسول پہ حاضر ہو اور کہے کہ آپ نے تو عبداللہ ابن عتیق کی بھی جوڑی تھی، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں تو میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں، اس پہ ہاتھ پھیریں یہ ٹھیک ہو جائے۔ کون سا عاشق رسول ہے جو یہ پنڈلی کی ہڈی توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ کو فکر ہے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کی وجہ سے ہزاروں ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو سر کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک شیخ الحدیث، کوئی ایک غوث وقت اپنی پنڈلی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ لینا رسک تو پتہ چل جائے گا، ان کو بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو کاؤنٹر کوشچن کر دیں گے جی اللہ سے کروا لیں۔ سر اللہ نے تو کبھی کہیں نہیں کہا ہوا، اللہ نے تو آپ کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے نا، بعد میں یزید نے جو خانہ کعبے پہ چڑھائی کی تھی اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی حفاظت نہیں نہ کی، دنیا بقدر ایفٹ ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، غلاف کعبہ بھی شہید ہو گیا، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ ہر دفعہ میں حفاظت کروں گا؟ وہ آگ ایک ہی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا۔ کئی صحابہ کرام رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز کے اندر ان کو آگ کے کڑاؤں کے اندر تیل جلا کے اس کے اندر ان کو روسٹ کیا گیا، ان پہ تو کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی آگ۔ ایک دو واقعات کو لے کے آپ اس طرح پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سر پھر ہم تو پھر اس لیول پہ اتریں گے نا کہ کون ہے جو اپنی یعنی یہ پنڈلی کی ہڈی کی قربانی دے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ اس لیول پہ اتر کے بعض اوقات اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس طرح کی بات کرنے سے جو بہت موٹے دماغ والے لوگ ہیں نا ان کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو معاذ اللہ بے عزت کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد صحیح توحید لوگوں کو بیان کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2011 یا 12 کی بات ہے، آج 29 دسمبر 2019 ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 7-8 سال پہلے کی۔ اسلام آباد میں I-10 میں I-10 2 کے اندر ایک شیعہ بھائی تھے عالم دین، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے ساتھ کے کچھ لوگ بھی 7-8 تھے، تو میں ان کے گھر میں مغرب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ چائے وغیرہ کٹھی پیئیں گے، تو وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے نا وہ اس کی بجائے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک نہ کہا کریں، ہم تو وسیلہ اور توسل وہی کہانیاں۔ تو میں نے ان کے سامنے سارے دلائل رکھے، انہوں نے کہا جی بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ شرک ہے؟ ایاک نستعین کا تو مطلب ہے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرے کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، پکارنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، پکاریں آپ بے شک، لبیک یا حسین بھی کہیں، المدد یا حسین کہنے سے ہمیں اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن میں ایک آیت ہے، آپ قرآن لے کے آئیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کریں گے جو میں اس کا فہم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بے شک آپ خود کر لیجئے گا، ان کو عربی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، انگلش بھی، اردو بھی۔ تو کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا جی آپ پارہ نمبر 20، میں نے ان کے سامنے قرآن وہیں پہ منگوایا، میں نے کہا پارہ نمبر 20 کھولیں، پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ شخص اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت تم پکڑتے ہو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اللہ طرف ہمارا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے، تو اٹ مینز کہ جس شخص کو بھی آپ مشکل کے لیے غائب میں مدد میں دعا کے طور پر پکار رہے ہیں، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں۔
ویسے پکارنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ خام خواہ وہ بیچ میں یا رسول اللہ کو لے آتے ہیں، ہم تو لبیک کا یا رسول اللہ آج کی ڈیٹ میں بھی قائل ہیں، المدد نہ کہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، جس کو بھی پکارو گے گویا تم اسے الہ مانے ہوئے ہو، تو آپ تو مولا علی کو پھر الہ مانے ہوئے ہیں۔ او آئیں میں شاید شروع کر دی، لیکن وہاں جتنے 7-8 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ واضح چیز ہے۔ سر یہ ایک آیت اتنی بھاری ہے، اکثر آپ کو کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ بتائیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہنا چاہیے، سر یہ ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62۔ لیکن جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسی کو ملے گی۔ اب میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی مزیدار حدیث سناؤں۔ ایک حدیث اور 3 عقیدے، یہ بھی میں نے دریافت کی ہے بخاری اور مسلم سے اللہ کے فضل سے، اور اس نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ یعنی ہم نے اب یہ میں نے پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، یا میرا ریسرچ پیپر کے بعد میرا لیکچر دعا صرف اللہ ہی سے آیا ہے۔ اس سے پہلے کس نے یہ والی حدیث پریزنٹ کر کے توحید کی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا کافروں نے، اوپر سے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے 70 بہترین افراد دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لائق ترین 70 سٹوڈنٹس دیے، قاری جو قرآن جانتے تھے، وہ ان کو لے گئے، دھوکے سے راستے میں شہید کر دیا۔ اسی پہ نبی علیہ السلام نے پھر 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پہ، بد دعا کے طور پہ۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب آخری جو صحابی تھے نا ان کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مرتے مرتے ایک دعا کی شہید ہوتے ہوئے۔ وہ دعا نقل ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، میں نے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری خبر کر دے، ان تک یہ بات پہنچا دے۔ انا قد لقیناک فرضینا عنک، بے شک ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اس تکلیف میں بھی، ورضیت عنا، اور تو ہم سے راضی ہے۔ وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہی چیز موت کے وقت۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ پیغام بھجوایا، اور ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے۔ سر ایک حدیث میں 3 عقیدے بیان ہو گئے۔ نمبر 1، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اللہ سے کہنا ہے۔ مسئلہ استعانت کلیئر، ٹیکا لاندے جاؤ۔ نمبر 2، مسئلہ علم غیب، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو کرے گا، ہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو نہیں کہنا یا رسول اللہ دیکھ لیں آپ کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اللہم بلغ، اے اللہ آپ پہنچا دے۔ مسئلہ علم غیب بھی کلیئر۔ اور تیسرا مسئلہ حاضر و ناظر، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام، ہم کب کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے؟ نبی علیہ السلام مدینہ شریف کی قبر میں ہے، اور جس طرح سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے آپ دیکھتے ہیں وہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، ورنہ تو کہتے اے اللہ کے رسول دیکھ لیں آپ کے لیے ہم جان دے رہے ہیں۔ ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ سر یہ ایک حدیث ہے، یہ مولانا شریف میں نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جو انگریزوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، اگرچہ انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ چھپی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین تو ایک پرنٹنگ پریس کیا ایک گھڑی بھی نہیں بنا سکے، یہ لادہ بات ہے معذرت کے ساتھ، لیکن کتابیں وہی ہیں جو آپ کے درسی نسخے ہیں نا ان میں بھی آپ، بلکہ اب تو مکتبۃ الشاملہ بن چکا ہے، یہ الفاظ لکھیں آپ کے حدیث سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ہم ایک ایک حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے نا جو چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، اسلام 360 میں
یا مکتبۃ الشاملہ میں یا sunna.com میں یا PDF جو اویلیبل ہے، ایک ایک نمبرنگ ڈسپلے کریں گے. اگر یہ حدیثیں نہیں نکلتی ہیں تو آپ ہمیں آگے پکڑیں، اور اگر نکلتی ہیں تو پھر کنوں پکڑنا ہے؟ جا کے بابیاں نو. نہیں، شہید نہیں کرنا بابوں کو، نہیں شہید نہیں کرنا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں بابے، یہ شہادت کی بجائے اعلان حق کریں اور سچائی کی دعوت کو قبول کریں، اور ایک دفعہ اگر وہ جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور ایک اور بات بھی ساتھ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. تو سر ضروری ہے کہ مارنا ہی ہے؟ اگر کوئی رجوع کرتا ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہم مارنے والے تو ہے نہیں ہے نا، ہم تو مار کھانے والے ہیں. ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، گالیاں کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ بالکل واضح دلائل ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اپنی گفتگو کو انکلوڈ کروں گا اس جملے پہ جو میں اکثر بولتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں 2 دفعہ ایک ہی صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور پھر سورۃ المائدہ میں تو کلائمیکس ہے آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے خلاف، اللہ نے پوری کر لی. اور میں نے وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، یعنی شفاعت کا، سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے، موحد کے لیے. تو اچھا یہ آپ ساری باتیں کریں گے، انہیں مانتے ہیں جی، ہم کب کہتے ہیں لیکن شرک تو ختم ہو چکا. نہ، پرانی باتیں ختم ہو چکا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نصیریہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے، یہ توحید ہے؟ اور کہانی بازو، اگر یہ ختم ہو چکا ہے شرک، تو شام کے اندر نصیریہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیا یہودیوں کا کوئی آف شوٹ ہے یا کوئی عیسائیوں کا آف شوٹ ہے؟ مسلمانوں کا ہی ہے نا. تو شرک تو کر رہے ہیں. اور خود صوفیاء کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے حلولیت کا عقیدہ رکھا ہے، جس کی تکفیر خود کی ہے ان لوگوں نے کہ جی بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی بتایا، ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے، حصول برکت کے لیے میں کہتا ہوں کوئی بات رہ نہ جائے، یہ بھی مجھ سے سن لیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی، قدم با قدم بالشت بار بالشت، تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے. صحابہ نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی ہیں. اچھا یہ ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، یہ عقیدوں کی باتیں نہیں ہو رہی. نہ، پرانے بانے. اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا؟ یہ اسپیسیفکلی آپ نے عقیدوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ عقیدے کی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی جو اگلوں میں آئی تھی. اگلوں میں شرک نہیں آیا تھا. کس لیول کا شرک آیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو، اپنے علماء اور جوگیوں کو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے،
علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ. یہ شان ارشاد بھی سن لیں, جامعہ ترمذی میں ذات انوات والی حدیث ہے. نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پہ ایک جگہ سے گزرے, وہاں پہ ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکا کے جایا کرتے تھے, ٹچ کرتے تھے, تھوڑی دیر لٹکاتے تھے, آگے جاتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں فتح دے گا. تو جب وہاں سے صحابہ اکرام گزرے, اور میچورٹی کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بھئی غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی ہے, یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو 20 سال گزر چکے ہوئے ہیں. آپ کے یہ وفات سے 3 سال پہلے کا واقعہ. یہ شرک اتنی بری چیز ہے, کس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے, کیونکہ شیطان ہے نا پیچھے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لٹکائیں برکت کے لیے. ہائے ہائے ہائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, محذوف تھا عما یشرکون. اللہ پاک ہے, یہ کیا بات تم نے کر دی, اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی, جب وہ 12 قبیلوں کا لشکر 50,000 ہزار کا 6 لاکھ کا لشکر, اور 6 کے 6 لاکھ صحابہ تھے, وہ تابعین تبع تابعین نہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے, جب وہ اس ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں پہ دھیان کیے ہوئے اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں, ہم اس پہ دھیان کریں, اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس جاہل قوم کے اگینسٹ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ کیا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی موسیٰ کے ماننے والوں والی حرکت کی ہے. پھر آپ نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا. تو یہ سر یہ جو شان ارشاد ہے اس حدیث کا, وہ یہود و نصارہ کے فیشن کے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہود و نصارہ کے عقائد کے اوپر ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی, او جی شرک ختم ہو گیا. اچھا شرک ختم ہو گیا, نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی کیا ٹینشن ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے, پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا, اپنا جسم تر کرتے تھے بخار کی گرمائش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی اور اوپنلی زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو چھوڑ دیتی, لیکن مجھے ڈر تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے. اچھا سیدہ عائشہ کو تو ڈر تھا, سیدہ عائشہ کو کوئی آج کا 14ویں صدی کا مولوی کہتا نا کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں, شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے. اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے, آپ کو کیا ٹینشن ہے اس معاملے میں, کیوں آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کیوں ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی. بھئی جنازے میں شریک ہی وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے. بے شمار دلائل ہیں, میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں, دعا صرف اللہ ہی سے, اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی بیان کیا. نبی علیہ السلام کی الموطا امام مالک میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے. یار اللہ کے نبی کتنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, اپنی قبر کو بت کے ساتھ تشبیہ دے دی صرف بات سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ تو قبر ایسی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس قبر مبارک کے اوپر. لیکن کہا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا.
سنن داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا میرے تک پہنچ جائے گا، درود کی غرض سے بھی میلہ نہ یہاں پہ لگانا۔ یہ ہے پیغمبر وقت کی ٹینشن۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے قریب، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکشن کر رہی تھی کہ جب ہم وہ حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے، آپ بیماری کی حالت میں یہ بات سننی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کے کہا کہ یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے۔ سر یہ سارے اڈے کن لوگوں نے آباد کیے ہوئے ہیں؟ اور جب کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم عیسائیوں کے شرک کے خلاف بولیں اور عیسائی ہمیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے۔ بھئی عیسیٰ ابن مریم کو تو مانتے ہیں، ان کے نام پہ جو شرک کھڑا کیا ہوا ہے اس کو نہیں مانتے۔ جب ہم شرک کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیا ہمیں کبھی وسوسہ بھی آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ ہم پہ یہ کیوں الزام لگاتے ہیں کہ جب ہم کبھی شرکی ایکٹیویٹیز کو کنڈیم کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے کوئی بات آتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صرف ادبی گالیاں ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، لیکن یہ پرانی باتیں ہیں، اب دور بدل چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔